کہ وہ علی اکبر کے ساتھ بیٹھے. شاید اسی لیے میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ مولا حسین نے علی اکبر کی اور قاسم کی لاش کو اکٹھے اکٹھے رکھا ہے. اگرچہ پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے لیکن قاسم کا سر آسمانوں کی بلندیوں کو چھوتا تھا. اس کا عزم و ارادہ، اس کا حوصلہ، اس کی شجاعت، اس کی جرت، اس کا ایثار و فداکاری اتنا بلند تھا، آسمان کو چھوتا تھا. شب عاشور قاسم نے کیا کہا تھا جب چچا سے کہا کہ کیا میں بھی کل کے شہیدوں میں ہوں یا نہیں؟ امام نے جواب نہیں دیا تھا، سوال کیا تھا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ میرا قاسم کس مقام معرفت پر ہے. الموت عندی احلی من العسل، موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. میں قربان جاؤں، موت جس کا ذائقہ اتنا تلخ ہے، ہر انسان چاہتا ہے بچوں سے اتنی میٹھی ہوگی، یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی. اے معلم شہادت قاسم، کیا ممکن ہے اے معلم شہادت کہ اپنے عرفان کا تھوڑا سا رزق ہمیں بھی دے دے اور ہم بھی شہادت کی موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھیں؟ اے آسماں کے ستاروں، تم شب عاشور نکلے تھے نا، تم نے اس رات ایک خیمے میں حسین، مولا حسین کے جانثاروں کو دیکھا تھا نا. تم نے دیکھا تھا نا کس طرح یہ ستارے کمرے امامت کے اطراف میں جمع ہیں. اس رات میرا حسین کتنا پیارا لگ رہا تھا جب اس کے اطراف میں ابی الفضل، عباس، علی اکبر جانثار تھے. تم نے قاسم کو دیکھا تھا اس وقت؟ کبھی تم نے جب سے تم نکل رہے ہو لاکھوں سال سے کبھی ایسا منظر دیکھا تھا تم نے؟ کاش تم بتا سکتے اور ہم سن سکتے. قاسم نے حملہ کیا، 30,000 کم از کم کے لشکر، 40,000 کے لشکر پر اکیلے. انی انا القاسم من نسل علی، مجھے پہچانو میں علی کا پوتا قاسم آیا ہوں. خوف کی فضا کو توڑ رہے تھے، توڑ رہے تھے اپنے مضبوط ارادوں سے، اپنے محکم ارادوں سے، اپنی ایثار و فداکاری اور صبر کی طاقت سے توڑ رہے تھے. پاڑا چنار کے مومنین نے 4 سال، طالبان تو یہ ہوتا تھا نا ان کا، آئے طالبان لوگ بھاگتے تھے، اور پاڑا چنار کے مومنین نے طالبان کی ہیبت اور خوف کو توڑ ڈالا، ان کے ارادوں کو توڑ ڈالا، انہیں شکست دیا. دوستو، جب ہم مقابلہ کریں گے نا تو پھر منتقم آل محمد ہماری مدد کرے گا. پھر ہمارا امام ہمیں تنہا، اگر ہم گھر میں بیٹھ جائیں گے امام ناراض ہوں گے، ہم سے مدد بھی نہیں کریں گے. امام اس کی مدد کرتا ہے جو میدان میں آتا ہے. یہ اللہ کے قانون ہے کہ اللہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. تم میدان میں نکلو گے، مقابلہ کرو گے تو امام جو اللہ کی نصرت ہے، جو ید اللہ ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کو دعائیں دے گا، وہ آپ کے سروں پر دست شفقت رکھے گا. پھر شہیدوں کی ماں جو کہ فاطمہ الزہرا ہے نا، وہ بھی آپ کا خیال کریں گے. میں بعد میں ایک واقعہ سناؤں گا. خوف کی فضا کو توڑنا ہے، ڈرنا نہیں، ہم نے کام کرنا ہے. دوسری بات،
شے من الخوف والجوع، بھوک کے ذریعے آزماؤں گا خدا، بھوک میں آپ کو آزمائیں گا. ٹھیک ہے، کربلا والے بھوک سے آزمائے گئے، شدت کی گرمی، شدت کی پیاس اور بھوک، بھوک کے ذریعے آزماؤں گا. سختیاں آ جائیں گی، مالی مشکلات آ جائیں گی، ممکن ہے نوکری سے نکال دیے جائیں، ممکن ہے اور نقصان ہو جائے. بھوک میں آزماؤں گا بھوک کے ذریعے. اللہ کہہ رہا ہے آزماؤں گا، اور جو بھوک کے ذریعے آزماؤں گا آپ کو. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالی نقصان کے ذریعے آزماؤں گا تو. ایک مومن تھے کوئی لاہور میں، انہوں نے کہا مجھے کہ ہم آپ کو نا، آپ کرائے کی بلڈنگوں میں دفتر رکھتے ہیں تو ہم آپ کو ایک دفتر دیتے ہیں، میں اپنا گھر آپ کو دفتر کے طور پر دے دیتا ہوں، آپ اس میں آ جائیں، اچھی جگہ تھا. جب ہم نے ظلم کے خلاف سٹینڈ لینا شروع کیا، انہوں نے کہا تھا وہ معذرت چاہتا ہوں، میں دفتر نہیں دوں گا کیونکہ میں کاروباری آدمی ہوں، میں اگر آپ کو دے دوں گا تو پھر میں مشکلات کا شکار ہو جاؤں گا، اور آئندہ آپ سے ملنے میں بھی مجھے ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے نا نقصان ہو جائے گا نا. یہ درس کربلا کا ہے، یہ خوف بس خدا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے. یہ خوف بس خدا کا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے نہیں ملتا کہ مالی نقصان ہو جائے گا، بزنس کا نقصان ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بالکل ایسے اہل بیت کے ساتھ تھا، آئمہ کے ساتھ. مالی نقصان ہو جائے گا، یہ ہوگا، حکومت ناراض ہو جائے گی، سختیاں آ جائیں گی، مشکلات آ جائیں گی. بولا معافی. والانفس، جانیں لے کر آزماؤں گا، جانیں لے کر آزماؤں گا تمہیں. ہم آزمائش میں. وبشر الصابرین، اور اے نبی بشارت دے دے ان کو جو صبر کرنے والے ہیں. جب ہم خوف پر غالب آئیں گے تو طاقتور ہو جائیں گے نا، ہے یا نہیں ہے؟ جب آزمائش میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ طاقتور ہو جائیں گے. کامیاب کیسے ہوں گے؟ صبر کے ذریعے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. اب ان تمام چیزوں کے مقابلے میں صبر کرنا ہے، پیشنس. صبر کا معنی ڈٹے رہنا ہے. صبر کا معنی کیا ہے؟ ڈٹے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، بھوک میں ڈٹے رہنا ہے، مالی نقصان میں ڈٹے رہنا ہے، خوف کی فضا میں ڈٹے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، جانی نقصان میں بھی ڈٹے رہنا ہے. بشر الصابرین، صبر ہے یعنی ڈٹے رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنا، ثابت قدم رہنا ہے. یہ کامیابی کی چابی، کلید اور کنجی ہے، صبر. امام کو آپ کیا کہتے ہیں؟ سید الصابرین، صابروں کا سید اور سردار مولا حسین. صبر کر. مثال دیتا ہوں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے نا ایک بکری تھی، اس کو ان کو خیال آیا کہ کہیں اس کو کوئی درندہ نہ کھا جائے نا ایسے علاقے میں نا، تو اس کو میں بچاؤں درندے سے نا. اس کو پکڑنا چاہتے تھے، دوڑنے لگے، اس کے پیچھے دوڑتے تھے، وہ بھاگتی تھی، پکڑائی نہیں دیتی تھی. کئی گھنٹے دوڑتے رہے اس کے پیچھے، دوڑتے رہے اس کے پیچھے، دوڑتے رہے کئی گھنٹے. پھر جب اس کو پکڑ لیا تو اسے کہنے لگے تو مجھ سے کیوں بھاگتی ہو؟ میں تو تجھے درندوں سے بچانا چاہتا تھا. صبر کیا، دوڑتے رہے، ہمت نہیں ہاری، اسے پکڑا تاکہ اس کو درندے چیر پھاڑ کے نہ کھا جائیں. اور یہیں سے ہمارے استاد آیت اللہ تقی جعفری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی نبوت کی بنیاد پڑی.
یہی ان کا عمل ان کی نبوت کی اساس اور بنیاد بن گیا. ایسا نبی جو اللہ سے کلام کرتا تھا, صبر کیا, ہمت نہیں آئی, دوڑتے رہے اس کو پکڑو. ہم بھی چاہتے کہ اپنی قوم کو ساتھ رابطہ برقرار کریں, اسی طرح دوڑیں جیسے موسیٰ دوڑے تھے, دوڑے ان کے پیچھے. جب قریب لے کے انہیں کہیں ہم تو تمہیں درندوں سے بچانا چاہتے ہیں, ہم تو تمہیں قاتلوں سے بتانا چاہتے ہیں, ہم تو تمہیں لٹیروں سے بچانا چاہتے ہیں, ہم تو تمہیں انسانیت کے دشمنوں سے بچانا چاہتے ہیں. کیوں دور بھاگتے ہو, کیوں دور جاتے ہو؟ یہ یہاں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے اپنی قوم کے پیچھے دوڑنا ہے, دوڑنا ہے ان کے پیچھے. او ہم کٹھے ہو جائیں نا, ان درندوں سے, ان قاتلوں سے, ان وحشیوں سے بچانا چاہتے. آزمائش ہے, یہ ہماری آزمائش ہے. کہا گیا علماء انبیاء کے وارث ہیں, تو انہیں کام بھی کون سے کرنے چاہیے؟ انبیاء والے. ایسے ہی ہے نا کہ ان کی زمین کی تو مکانوں کے تو وارث نہیں ہے نا, ان کی میراث کے, ان کی سیرت کے, ان کے کردار کے, ان کے پیغام کے وارث ہیں نا. آزمائش, قوم کو بیدار کرنا, قوم کو آگاہ کرنا, شعور دینا. جب موسم بدلتے ہیں تو تقاضے بھی بدلتے ہیں, حالات بدلتے ہیں تو تقاضے بھی. ہم مختلف حالات کے ساتھ پہلی والی صورتحال میں تیار ہونا ہوگا. کمزور رہ کر ہم اپنے ائمہ علیہ السلام کی طرف سے جو ہم پر ذمہ داری ہیں ان کو انجام نہیں دے سکتے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ کمزور آدمی آل محمد کی ولایت, کمزور قوم یا بندہ آل محمد کی ولایت کا وزن نہیں اٹھا سکتا, نہیں اٹھا سکتا. خود کہا ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن اللہ قلبہ بالایمان. ہماری ولایت ایک سنگین چیز ہے جس کو اللہ کے مقرب ملائکہ, انبیاء اور وہ مومنین جن کے ایمان کا اللہ نے امتحان لے لیا ہوا ہو, وہ ہماری ولایت کا وزن اٹھا سکتے ہیں. ابو ذر چاہیے, میسم چاہیے, بلال چاہیے, مقداد چاہیے, وہ چاہیے. غور سے سننا, وہ چاہیے. ابو ذر کو جلا وطن جب کیا گیا, کس نے الوداع کیا؟ مولا علی نے, حسنین شریفین نے, ایسے ہی ہے نا, حضرت عقیل نے, عبداللہ بن عباس ظاہر بھی تھے. تو ابو ذر نے کہا مولا آپ تو اپنے بچوں کے ساتھ مدینے رہ رہے ہیں, مجھے نکال رہے ہیں, کیوں نہیں مجھے رکواتے ہو؟ تو گلہ کیا امام کو؟ ہاں کیا؟ آپ تو بچوں کے ساتھ مدینے میں رہ رہے ہو اور میں جلا وطن ہو کے بیابان میں جا رہا ہوں. قربان جاؤں ابو ذر کے صبر پر. ہمارے ہاں تو لوگ, ایک دن ایک بندے نے ٹیلی فون کیا, فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا, تم گھر بیٹھے ہوئے, گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتے ہو؟ فلاں جگہ یہ ہو گیا ہے. یہ صبرے ہو جاتے ہیں. اگر ابو ذر غفاری ربضہ کے بیابان میں آل محمد کی ولایت کے دفاع میں نہ مرتا تو آج تک زندہ نہ ہوتا. صبر, پیشنس, ڈٹ جانا, ہمت نہ ہارنا, حوصلہ نہ ہارنا, یہ چابی ہے, کلید ہے تمام امتحانات کی, کامیابی کی. قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. قرآن کہتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے
کہ میں صبر کرنے والوں کو جو اجر دوں گا وہ حساب کے بغیر ہوگا. لا متناہی اجر دوں گا صابروں کو. پھر پڑھتا ہوں کہ جیسے انما یرید اللہ ہے نا، ایسی انما ہے. انما یوفی الصابرون، یعنی جیسے نا انما تو صرف اور صرف تمہارے انما تین ولی ہیں، صرف اور صرف اللہ کہہ رہا ہے میں صابروں کو بے حساب اجر دوں گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. لا متناہی اجر، جس کا حساب ہی نہیں ہے، جس کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، میں اتنا اجر دوں گا صبر کرنے والوں کو. خدا کہہ رہا ہے قرآن مجید میں. ہم آزمائش سے گزر رہے ہیں، ہمیں صبر کرنا ہے. جرت، ہمت، شجاعت کا مظاہرہ کرنا پڑے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، بیٹھے رہیں گے، صبر کریں گے، آخری سانس تک بیٹھے رہیں گے، اور ظلم سے اپنے صبر کی طاقت سے لڑتے رہے. نہیں جاؤں گا یہاں سے، اور نہیں جائیں گے. شہادت ہماری میراث ہے. آخری جملے کا ختم کرتا ہوں. شہادت ہماری میراث ہے. اگر نام لے کے بیان نہ کروں تو زیادتی ہو جائے گی. شہید بہت بڑے عالم شہید ہوئے ایران میں، شہید ہاشمی نژاد. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی دو تولد اور ولادتیں ہوتی ہیں. ایک ولادت کے بعد موت ہوتی ہے، لیکن دوسری ولادت کے بعد موت نہیں ہوتی. پہلی ولادت وہ ہے جو جس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے اس دنیا میں آنے میں، بغیر اختیار کے یہ دنیا میں آتا اور پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے. ٹھیک، یہ ایک ولادت اور موت. دوسری ولادت کہتے ہیں، دوسرے تولد کا نام کہتے ہیں شہادت ہے. دوسرا تولد کیا ہے؟ وہ شہادت جس کا یہ خود انتخاب کرتا ہے، اس کو چنتا ہے. اس تولد کے بعد پھر موت ہے ہی نہیں. استاد تقی جعفری فرماتے ہیں قدس سرہ، موت کیا ہے؟ کہتے ہیں زندگی کی کلی کے چٹکنے کا نام کیا ہے؟ موت. کیا خوب کہ زندگی کی کلی شہادت کی موت کے ذریعے چٹکے. شہادت ایسا تولد ہے جس کے بعد پھر موت ہے ہی نہیں. اور یہ وہ چیز ہے جس کی سب انبیاء اولیاء نے آرزو کی ہے. تمام انبیاء کی آرزو شہادت تھی. ہر امام کی آرزو شہادت تھی، ہر امام کی. آپ صحیفہ سجادیہ اٹھائیں، پہلی دعا کے جو آخری جملے 3-4 میں امام نے کیا فرمایا؟ خدا مجھے شہادت کی موت دے. ہر نبی کی آرزو، ہر امام کی آرزو، اور تاریخ کے ہر شریف کی آرزو، میں شہید ہو جاؤں، تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں. خوشا بحال وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں. خوش قسمت ہے وہ لوگ شہید ہو جائے. اور شہادت کا انتخاب، یعنی انسان شہادت کی طرف سفر کرے. شہادت کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. شہادت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو خود شہید ہو. جو خود شہید نہ ہو وہ شہادت کو نہیں سمجھ سکتا. اور
انشاءاللہ ہم ایک کتاب چھپوا رہے ہیں، ترجمہ ہو گئی ہے انشاءاللہ، جس میں شہداء کے وصیت نامے ہیں۔ اس میں ایک 17 سال کے لڑکے کا وصیت نامہ ہے جو شہید ہوا ہے، ناصر الدین باغانی ہیں، 17 سال کا شہید ہے، اس کا وصیت نامہ ہے۔ اور بھی شہداء کے وصیت نامے ہیں، جس میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ راہبر نے لکھا اس کی تقریر میں نے جب بھی 17 سال کا لڑکا، 18 سال کا، کہا میں نے جب بھی اس وصیت نامے کو پڑھا میرے لیے نئے نئے مطالب منکشف ہوئے ہیں۔ اس بچے کے وصیت نامے کو پڑھا، امام خمینی نے کہا ان شہیدوں کے وصیت نامے پڑھو، یوں لگتا ہے ان بچوں نے، ینگ بچے ہیں، انہوں نے 50 سال ریاضت اور عبادت کی۔ زندگی، ایک آدمی کہتا ہے میری 70 سال زندگی ہے، 80 سال زندگی ہے۔ بعض اوقات انسان کی زندگی کے چند لحظے صدیوں پر غالب آ جاتے ہیں، سے ہوتا ہے۔ زندگی وہ ہے، وہ نہیں ہے جو آپ نے گزار دی ہے، زندگی وہ ہے جو آپ نے اہل بیت کے راستے میں گزاری، وہ آپ کی عمر ہے، وہ 1 سال گزاری ہے یا 2 سال یا 3 سال، وہ حقیقی عمر ہے آپ کی۔ حقیقی عمر نہیں ہے جو ہم پیدا ہوئے فلاں تاریخ اور اب آج میں اتنے سالوں کا ہو گیا۔ یہ عرفاء اور اہل معنی کی نگاہ میں عمر وہ ہے جو آپ نے اپنے امام کی اطاعت میں گزاری ہے، جتنے سال گزارے۔ لہذا شہادت ایک منصب اور مرتبہ ہے، درجہ ہے، مرتبہ ہے۔ مولا حسین نے جب اپنے نانا سے وداع کرنے گئے تو حالت مکاشفہ میں اپنی نانا سے ملاقات ہوئی تو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ حسین ان لک درجۃ عند اللہ لا تنال الا بالشہادہ، حسین اللہ کی بارگاہ میں تیرا ایک مقام ہے جو شہادت کے بغیر ممکن نہیں، شہادت کے بغیر ممکن نہیں، وہ مقام شہادت سے ملے گا۔ صرف مولا حسین کی 40 ہے، کسی امام کی 40 ہے نہیں، صرف حسین ہے شب جمعہ جس کے حرم میں تمام انبیاء اور تمام ملائکات ہیں، صرف حسین، صرف مولا حسین ہے جن کی کربلا کی خاک پر سجدہ کرنے کا جتنا ثواب ہے اتنا کہیں اور ہے ہی نہیں۔ وہ مقام جو مولا حسین ان لک درجۃ عند اللہ لا تنال الا بالشہادہ، ہر امام نے کہا ہے حسین کا غم مناؤ، ہر امام، مولا حسین کا غم مناؤ، ہر امام۔ لہذا شہادت ہماری میراث ہے۔ ہمارے 12 میں سے 11 امام شہید ہیں، ہمارا 63-64 سال کا امام بھی شہید ہے اور 25 سال کا امام بھی شہید۔ ان شہیدوں میں ایک شہادت وہ ہے جو کربلا عصر عاشور تک تھی، اور ایک وہ شہادت ہے جو ثانی زہرا کی تھی، جو ہر بازار اور ہر گلی اور ہر موڑ پر شہید ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ سب مظلوم ہیں لیکن حسین جیسا مظلوم کوئی نہیں۔ مقایسہ کرتے ہیں تھوڑا سا، اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، سینے پر حسین ہے، اللہ کے نبی نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ فقہی احکام میں ہے کہ جب کسی کا آخری وقت ہو اس کے سینے پر وزن نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ بٹن بھی تنگ ہو تو کھول دینے چاہیے۔
میری شہزادی نے دیکھا کہ میرے بابا کے سینے پر حسین ہے، وزن ہے نا، اپنے بابا کے سینے سے حسین کو اٹھا لوں۔ جب اٹھایا نا حسین کو، اللہ کے نبی نے آنکھیں کھول کے کہا بیٹا میرے حسین کو میرے سینے پہ رہنے دو، انہو قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرا میوہ دل ہے حسین۔ یہ اللہ کے نبی کا آخری وقت سینے پر حسین ہے۔ مولا علی کا آخری وقت اطراف میں بیٹیاں اور سارے بیٹے ہیں، سارے گھر والے ہیں، مولا حسین کی رو رو کے آنکھیں زخمی ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں۔ جب مولا حسین کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں کہتے ہیں بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا آپ کی مظلومی رلا رہی ہے۔ کہا حسین اگرچہ میں مظلوم ہوں لیکن لا یوم کا یوم کا ابا عبداللہ، لیکن تجھ جیسا مظلوم کوئی نہیں ہوگا۔ اگر میری داڑھی میرے سر کے خون سے خضاب ہوئی ہے، تیری داڑھی تیرے سر کے خون سے خضاب ہوگی، کبھی علی اکبر کے خون سے، کبھی علی اصغر کے خون سے۔ اس سے پہلے جناب سیدہ کا آخری وقت ہے، اگرچہ پہلو زخمی ہیں، مظلومہ ہیں، اپنے گھر میں شہیدہ ہوئی ہیں، غسل و کفن ہوا، جنازہ اٹھا، اگرچہ رات کو اٹھا تو ضرور نا، دفن تو ہو گئی نا۔ مولا امام حسن کو زہر ملی، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر گرنے لگے، بہنیں بھائی سارے آ گئے، سنبھال لیا اپنے حسین مولا امام حسن کو۔ جب امام حسین کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو پھر مولا حسن نے کہا حسین لا یوم کا یوم کا ابا عبداللہ، حسین اگرچہ میں مظلوم ہوں تجھ جیسا مظلوم کوئی نہیں ہے، مجھے تو سب نے سنبھال لیا ہے، میری بہن سنبھالنے والے آ گئی، میرے جگر کے ٹکڑے سنبھالنے والی آ گئی، مجھے تو غسل و کفن دینے والے آ گئے، لیکن تجھ جیسا مظلوم کوئی نہیں ہے حسین۔ جب مولا حسین گھوڑے سے گرے، علماء نے لکھا ہے کہ فَوَقَفَ لِيَسْتَرِيحَ سَاعَةً، رکے تھوڑی دیر کے لیے کہ مولا حسین کے تھوڑی دیر لڑتے لڑتے رک گئے، ٹھہر گئے۔ ایک ظالم نے پتھر مارا جو پیشانی پہ لگا، اپنا دامن اٹھایا پیشانی سے خون صاف کرنے کے لیے، ایک ظالم نے تین پھل والا زہر آلودہ تیر مارا جو حسین کے سینے پہ لگا۔ کربلا میں 3 طرح کے تیر تھے، ایک نوک والا تیر، مثلث شکل والا تیر، اور 3 پھل والا تیر۔ جو پھل تھے وہ مڑے ہوئے تھے۔ جب مولا حسین کے سینے میں وہ تیر لگا نا 3 پھل والا، میرے حسین نے چاہا کہ اس تیر کو سامنے سے نکالیں، کوشش کی، دیکھا میرا پورا سینہ کھل جائے گا، جھک کے میرے حسین نے پشت پہ ہاتھ ڈالا اور اس تیر کو نکالا، خون کا پرنالہ جاری ہوا۔ یہ وقت تھا جب ایک ظالم نے پہلو میں نیزہ مارا اور میرا حسین عرش زین سے فرش زمین پر منہ کے بل گرے اور یہی کہہ رہے تھے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ پھر میرے حسین کو قاتلوں نے گھیر لیا، کوئی تلوار لے آیا، کوئی نیزہ لے آیا، کوئی تیر لے آیا، کوئی پتھر لے آیا، کوئی خنجر لے آئے۔ پھر چوتھے امام کہا کرتے تھے انا ابن من قتل صبرا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے قاتلوں نے اطمینان سے مارا ہے، انہیں کوئی خوف اور ڈر نہیں تھا۔ جب بھی کوئی اس سے پہلے گرتا تھا مولا حسین خود پہنچ جاتے تھے سنبھالنے کے لیے۔ جب مولا حسین گھوڑے سے گرے، جتنے کوئی نیزے مار سکتا تھا اس نے مارے، جتنے تیر تلواریں مار سکتا تھا اس نے مارے۔ ایک وقت وہ آیا جب میرے حسین کربلا کی خاک پہ لیٹے ہوئے تھے۔ اب حالت کیا تھی؟ حالت کیا تھی؟ سر جگہ جگہ سے کٹا ہوا تھا تلواروں سے، سر میں کوئی جگہ نہیں بچی تھی، ٹکڑے ٹکڑے سر تھا، پیشانی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، ابرو زخمی تھے، کٹے ہوئے تھے، آنکھوں میں اتنا خون تھا آنکھیں کھلتی نہیں تھی، رخسار زخمی تھے، داڑھی خون میں اور گرد میں خضاب تھی، میرے حسین کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے،
ظالم میرے حسین کے منہ میں تیر مارتے رہے اور نیزے مارتے رہے، اتنے قریب کبھی گلے میں نیزے مارتے تو مارتے تھے۔ کہا جاتا ہے نا مولا حسین کے بارے میں، حسین مقتول بھی ہے، مذبوح بھی ہے اور منحور بھی ہے۔ نہر اسے کہتے ہیں جب اس گہری جگہ کے اوپر نیزہ مارا جائے۔ ایسے نیزے مارتے تھے میرے حسین کے گلے میں، نیزہ مارنے کے بعد پھر حسین کے سینے میں مارتے تھے۔ یہ حالت تھی۔ اب میرا حسین خاک کربلا پہ سویا ہوا ہے، یا میرے حسین نے سینے پر وزن محسوس کیا، سینے پر وزن محسوس کیا۔ میں نے کہا نا اللہ کے نبی کا آخری وقت تھا، سینے پر کون تھا؟ حسین۔ جب کسی کی روح نکلنے والی ہو سینے پر وزن نہیں ہونا چاہیے۔ میرے حسین کی آنکھوں میں خون ہے، آنکھیں کھلتی نہیں ہیں۔ سینے پر جب وزن محسوس کیا تو کیا کہا؟ لَقَدْ ارْتَقَيْتَ مُرْتَقًا عَظِيمًا طَالَمَا قَبَّلَهُ رسول اللہ۔ ظالم تو نے وہاں پاؤں رکھے ہیں جو بڑی عظیم جگہ ہے، جسے اللہ کے نبی دیر تک بوسے دیا کرتے تھے۔ یہ نبی کی بوسہ کا ہے، میں قربان جاؤں۔ لا یومک یومک ابا عبداللہ۔ حسین ساری دنیا میں جو بھی مظلوم ہے تو جیسا کوئی مظلوم نہیں۔ یہ وہ منظر ہے اسے یاد کر کے 12ویں امام روتے ہیں۔ زیارت نائیہ کے جملے ہیں، کہتے ہیں میرے جد مظلوم مجھے وقت نہیں بھولتا جب خالی گھوڑا خیمہ آیا، باقی بیویوں نے گھوڑے کو گھیر لیا، الٹی زین تھی، پیشانی پہ خون تھا، کوئی گھوڑے کے گلے میں بائیں ڈال کے پوچھتی تھی یا جواد ابی حل سکی ابی یم قتلت شانہ، میرے بابا کی سواری مجھے بتا۔ میرا بابا جب گئے تھے بڑے پیاسے تھے، میرے بابا کو مرنے سے پہلے کسی نے پانی پلایا یا پیاسا مار دیا۔ سب بیویوں نے بچوں نے زلجنا کو گھیرا ہوا ہے۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں مجھے منظر نہیں بھولتا جب میری دادی دوڑی یہ خیمہ سے۔ عام طور پر شریف اور کریم بیویاں نامحرموں کے سامنے دوڑا نہیں کرتی، لیکن میری شہزادی نے جب زلزلہ کی حالت دیکھی، بیوی کو علم ہو گیا حسین پہ مصیبت اور وسائل کی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اس بلند ٹیلے پہ آگے کیا دیکھا؟ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر ملعون حسین کے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا، آخذ لحیتہ بیدہ، مولا حسین کی پاک داڑھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا اور پسے گردن سے ضربیں چلا رہا تھا، اور میری شہزادی دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے یہی کہتی تھی واہ غربتا، ہائے غریب الوطن۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب